Assalamu alaikum Nazreen. This is Sarfraz Kearney from Pegham Haq. Our topic of discussion today is going to be about Iman and Amal Saleh. This is a very interesting topic. قرآن میں اس چیز کا کافی دفعہ ذکر ہوا ہے. آج ہمارے مہمان ڈاکٹر اعجاز رسول ہیں جو ہمیں یو کے سے جوائن کریں گے. اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے. کچھ سورہ اور آیتوں کو ہم دیکھیں گے قرآن میں. اس لیے دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک, ایمان اور اعمال صالح. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. اچھا, تو ہمارا یہی ٹاپک ہے آج, ایمان اور اعمال صالح جو ہے, عمل صالح. اس کے بارے میں کافی قرآن میں آیا ہے کافی دفعہ. تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں بتائیں. پلیز گو ہیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مجھے انوائٹ کرنے کا اور پھر چانس دینے کا کہ ایک بڑے اہم ٹاپک پہ ہم آج ڈسکشن کریں گے. میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کروں گا اپنی سمجھ کے مطابق. قرآن نے رائٹ فرام بگیننگ ٹل اینڈ آمنو وعملوا الصالحات پہ بہت زور دیا ہے. آمنو کا جو روٹ ہے وہ ہے الف میم نون, یعنی کہ امن, پیس, جو خود بھی ایٹ پیس ہو اور دوسروں کو بھی پیس دے. میری سجیسشن ہے کہ ناظرین جو ہے وہ خود بھی اس روٹ کو دیکھ لیں. صالح جو ہے وہ اس کا روٹ جو ہے صاد لام ہے, جس سے مطلب ہے کہ کسی چیز کو بیلنس ٹھیک کر دینا, یعنی کہ ایسے اعمال جن سے معاشرے کے بیلنس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, یعنی کہ اس میں غریب مسکین نہ رہیں, لوگوں کو پوری فریڈم ہو, ان کے پاس جابس ہوں, ان کی ذات کی نشو و نما بھی ہو جائے. تو یہ پوائنٹس جو ہیں جیسے ہم اس میں سے گزریں گے کچھ نہ کچھ الیبوریٹ ہو جائیں گے, ورنہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا شروع سے لے کے آخر تک. تو اس سے پہلے کہ میں ایمان کی طرف جاؤں, میں تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں, کیونکہ قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ خود فیصلہ کرے اس دنیا میں اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ کو ہم دو راستے بھی دکھا دیے ہیں. ایک تو آپ کی خواہشات کا راستہ ہے, دوسرا راستہ وحی کا ہے, یعنی اپنی خواہشات کو وحی کے نیچے لے آئے. پھر قرآن ہمارے سامنے یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ جتنا بھی یونیورس ہمارے ارد گرد ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے, جیسے کہ ہم نے پچھلی وہ ہماری جو ٹاک تھی اس میں میں نے کہا تھا, مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ سورہ جاتیہ کی 22 ورس ہے جس میں اللہ نے کہا وَلَا تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ دنیا ہے جو ہمارے ارد گرد ہے, یہ انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا ہے جس میں انتہائی بے انصافی بھی ہے اور کیاس بھی ہے, وارز بھی ہیں, ڈسپیرٹی بھی ہے, ڈیپریویشن بھی ہے, یعنی کہ یہ یتیم اور مسکین بنانے کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جس میں غریب مسکین بن رہے ہیں اور بہت زیادہ طبقاتی کشمکش ہو رہی ہے. یا آپ کووڈ-19 میں دیکھیں کہ خوف اور حزن ہر طرف ہے. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ خوف اور حزن اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے اور اس کی روشنی میں ایک نظام بنائیں گے. لیکن اس کی روشنی میں نظام تو وہی بنا سکتے ہیں نا جو انسان اس میں پہلے اپنے آپ کو اس سے ایجوکیٹ کریں, ٹرین کریں اور اس کی طرح کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں. تو اس کے لیے ایمان اور اعمال صالح پہ اس نے بہت زور دیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ قرآن کی روشنی میں آتے ہیں بائی چوائس, چوائس بہت امپورٹنٹ ہے, اللہ کی ذات کسی پہ زبردستی نہیں کرتی, وہ چوائس اور اپنا ارادہ اور وہ جو ہے اس کو یوز کر کے آپ اس پیغام کی طرف آئیں, اس کی سچائیوں کو دیکھیں, اس کی حقیقت کو پہچانیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ حل پیش کرتی ہے جو انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے نظام سے بہتر نظام ہے, تو آپ پھر اس میں ایمان لے کے آئیں. تو ایمان کا یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے صرف بلیو کر لیا اور اس کے بعد میں اپنی زندگی جیسے مرضی گزاروں, ایسی بات نہیں ہے, نہ یہ فیتھ ہے. ایمان ایک پروسیس کا نام ہے, ایک طریقہ کار ہے جس میں سے ہمیں خود اپنی ذات کو گزارنا پڑتا ہے.
یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میری جو ذات ہے وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ میں قرآن کے مطابق اس نظام کو سمجھ گیا ہوں جو قرآن جو ہے مجھے بتا رہا ہے. تو یہ لامحالہ ایک دن کا پروسیس تو ہے نہیں, یہ تو فیو ایئرز ایٹ لیسٹ آپ اس پہ سے گزریں, آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں اور پھر آپ کا یقین ہو جائے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام سے بہتر نظام ہے. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن ایک پروسیجر میں سے ہمیں گزارتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بس میں نے جی اللہ کی کتاب میں بلیو کر لیا, ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے, باقی میں زندگی جیسے چاہوں گزاروں, اس سے ہمیں وہ نتیجہ نہیں مل سکتا. سو قرآن ریالٹیز کی بات کرتا ہے, حق کی بات کرتا ہے, حقیقت کی بات کرتا ہے جو شہادت پہ بیسڈ ہے, یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تبدیلی ہماری ذات میں بھی آ رہی ہے اور جس طریقے سے ہم بیہیو کر رہے ہیں باہر کی دنیا میں بھی چینج آ رہی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایمان کے سلسلے میں جو ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کثرت کے ساتھ آیا ہے, یعنی کہ وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. تو یہ چیز بائی برتھ نہیں ہمیں ملتی. بائی برتھ تو بچہ ایک پیدا ہوتا ہے, وہ جس طرح کا ماحول ہے وہ اسی طرح کا بن جاتا ہے. ایمان کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے, اس لیے اس نے کہا ہے فار ایگزامپل سورہ بقرہ کی 136 آیت ہے جس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا باللہ, کہ اے وہ ایمان والو آپ ایمان لے کے آؤ اللہ میں. اس لیے کافی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے کہا ہے ایمان والوں کو بھی کہ آپ اپنا راستہ سیدھا رکھو, کیونکہ یہ نہ ہو جیسے سورہ منافقون میں آیا کہ آپ اولاد اور مال آپ کو اللہ کی کتاب سے نہ پرے لے جائیں. تو ایمان والوں کا ایڈریسڈ ہے. تو اس لیے ایمان میں کچھ کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی میں نے ایک دفعہ ایمان لے آیا ہوں اور بس ٹھیک ہو گیا, میرا راستہ ٹھیک ہو گیا. یہ ہر روز کی سٹرگل ہے, ہر روز کی سوچ ہے, اور کنٹینیوسلی ہمیں اس پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے ایمان جو ہے وہ عقل اور دل دونوں کو مل کے ہمیں لانا پڑتا ہے. نمبر 1, اگر ہم اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح قرآن کہتا ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان صحیح وہ ہے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پہ کمٹ کرتے ہیں, جو اس کے رولز اللہ تعالیٰ کے لاز, جب جو آدمی اس پہ کمٹ کرتا ہے, سمجھتا ہے اور صحیح پھر اسی ڈائریکشن میں جاتا ہے تو وہ صحیح ایکچولی ایمان ہے. Is that right? جی, اور وہ قرآن خود کلیئر بھی کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کر لیا ہے اور آپ نے خود ہی سوچ لیا, کیونکہ قرآن ایک ایکسٹرنل سٹینڈرڈ ہے ہمارے سامنے, کرائیٹیریا ہے. وہ میری خواہشات کے مطابق نہیں چلتا یا کسی اور کی خواہشات کے مطابق نہیں چلتا. میں خود ہی نہ سوچ لوں کہ میرا ایمان آ گیا ہے, اس ایمان کو میں چیک کروں قرآن نے جو کرائیٹیریا دیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ورس 177 ہے, یعنی سورہ بقرہ کی 177 ورس ہے, جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اس میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس میں قرآن نے کہا ہے لائس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ بر یہ نہیں ہے جس کو نارملی ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی. بر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کی کشادگی اور ذہن کی اونچائی بھی, یعنی کہ وہ حقیقت کو زیادہ کلیئرلی دیکھ سکے. تو اس کے بعد قرآن نے خود ہی کہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, تو پہلے میں کہا ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرنے سے اور مغرب کی طرف منہ کرنے سے بر نہیں آئے گی, یعنی آپ کو ایمان کی سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ وہ تو فزیکل موومنٹس ہے نا. اور یہاں پہ انسانی عقل میں چینج ہے, انسانی ذہن میں چینج ہے, انسانی شعور میں چینج ہے. تو یو نیڈ فل کمٹمنٹ. اٹس ناٹ لائک میں نے پڑھ لیا, لوگ پڑھتے رہتے ہیں قرآن شریف اور پڑھ لیا اور کبھی کبھی لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کیا پڑھ رہے ہیں. تو سارا جو مین پوائنٹ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, پھر اس پہ عمل کرنا, دیٹ از the real ایمان. اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان قرآن والا لے کے آ جاتے ہیں تو ہم خود بھی اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں. جی. یہ ایک سائیکولوجیکل چینج انسان کے اندر آتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہمارے ارد گرد ہے یہ مسائل سے بھری ہوئی دنیا ہے اور اس میں خوف ہے اور حزن ہے.
قرآن نے کہا ہے کہ جب میرے نظام پہ آؤ گے تو خوف اور حزن ختم ہو جائے گا. تو اس لیے وہ ہماری ضرورت بن جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کہ ہم اس پہ عمل کریں اور آگے بڑھیں. تو اس آیت میں فار ایگزامپل اس نے کہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ جب آپ کو بیر اگر چاہیے، اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو چاہیے اس طرح ایمان لے کے آئیں قرآن کے اندر جیسے اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ پر ایمان لے کے آئیں. پھر ملائکہ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ کیا نام ہے ہائر آفٹر کا ہے والآخرات، جی پھر ملائکہ کی بات کی ہے، پھر اس کے بعد کتاب کی بات کی ہے، پھر نبیین وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَلَائِكَاتِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تو ان کی میں سگنیفیکنس تھوڑی سی ہم ایکسپلین کر دیتا ہوں ناظرین کے لیے، وہ خود بھی پڑھ لیں اس ورس کو، کہ اللہ کی ذات ہے پہلے، پھر ملائکہ ہیں یعنی کائناتی فورسز، اور وہ فورسز دونوں ہیں. ایک تو کچھ فورسز ہیں جو باہر کی دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور کچھ فورسز ہیں جو ہمارے اندر بھی ہیں، یعنی کہ ہماری نفسیاتی فورسز. وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی جی کیونکہ وہی تو ہے جو ہمیں کہتی ہیں کہ اس کام کو آگے لے کر جاؤ. اور تیسری ہے اللہ کی کتاب، اور اس کے بعد ہے نبی یا جو رسول آتے تھے اللہ کے میسج لے کے آتے، تو وہ کنسسٹنٹلی سیم میسج لے کے آئے. تو وہ بھی چونکہ انسان تھے وہ میسج کو فالو کر سکتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا کہ ہم بھی فالو کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ شروع میں سورہ بقرہ میں آیت 33 میں قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ فرشتوں کو کہ جو کچھ آپ کے اندر پوٹینشل ہے اور جو پوٹینشل ابھی باہر نکلنے ہیں ہم دونوں کو جانتے ہیں، اور آدم جو ہے یہ وہ دونوں پوٹینشل کو استعمال کرے گا. یعنی کہ ہماری کریشن اس لیے ہے کہ جو کائناتی فورسز ہیں ان کا بیسٹ ہم باہر نکالیں، اور وہ فورسز ہمارے نیچے ہیں. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کی نشو و نما اللہ کے نیچے آ کے یعنی اس کے قوانین کو فالو کر کے اپنا بیسٹ باہر نکالیں. یعنی کہ ہم فرشتوں کا بیسٹ نکال رہے ہیں باہر، اور ہم اپنا جو بیسٹ ہے وہ اللہ کی ذات کو فالو کر کے اس کو اپنا ماڈل بنا کے آگے نکالیں. تو بے شمار جو ہمارے پوٹینشلز ہیں نا وہ تو ہمارے سامنے ابھی تک آ ہی نہیں رہے جب تک کہ ہم قرآن پہ نہیں چلیں گے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ارد گرد کی دنیا، یہ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی دنیا ہے. اس میں ان کی ازمپشن یہ ہے کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ زندگی نے تو موت سے آگے جانا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب آپ ایمان لے کے آتے ہو تو آپ کے اندر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. یعنی ایمان ہمیں وہ زندگی دیتا ہے جو بغیر ایمان کے ہمیں مل ہی نہیں سکتی. اور یہ ثبوت اس کا کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہمارے اندر ہے کہ جب ہم ایمان نہیں لائے ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی زندگی کیسی تھی، تو ہم اس زندگی سے ہیپی نہیں تھے. ہم گائیڈنس کے لیے قرآن کی طرف آتے ہیں. تو جو ہی قرآن کی طرف آتے ہیں اور ایمان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو ایمان ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کے اندر آپ کی ذات جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب خود وہ ذات آپ کے لیے ثبوت بن جاتی ہے، اور قرآن کی روشنی میں آپ اسے چیک کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ مومنین کرتے ہیں آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ ثبوت انسانی ذات کے اندر ہے، کیونکہ ہر انسان کی حقیقت اپنی ذات کے اندر ہے. اسی لیے دیکھیں اسی آیت میں 177 میں قرآن نے ایمان کے بعد کہہ دیا ہے کہ جب کہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود آپ دوسروں کی ہیلپ کرو. دیکھیں قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام میں مال جو ہے ویلتھ وہ فیو ہینڈز میں کانسنٹریٹ ہو جائے گی. جی کیونکہ انسان ڈسٹریبیوٹ کر ہی نہیں سکتا ایونلی، بیلنس کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہیں، جن کے متعلق فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ تو فساد کریٹ کرے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہیں کرے گا، انہوں نے کہا تھا جو میرے بندے ہیں وہ نہیں کریں گے. تو اللہ کے بندے بننے کے لیے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے ہمیں ایمان لانا ہر صورت ضروری ہے. اس لیے قرآن کو ہم اگر اس طرح پڑھیں
تو قرآن دیکھیں اپنے آپ کو خود بخود ہمارے سامنے ریویل کرنا شروع کر دے گا. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور ساری جو گائیڈنس ہے وہ قرآن میں ہے. اگر آپ کو صحیح ایمان لانا ہے تو قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. ساری گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے. اچھا اعجاز صاحب، یہ ایک سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں ہیں، تو اس کی 3 کی 102 اور 103 اس کو کچھ الیبریٹ کریں گے آپ ناظرین؟ تو اسی سلسلے میں قرآن یہ بڑے بیسک سے ایشو ہیں جو انشاءاللہ ہماری فردر ڈسکشنز میں بھی سامنے آئیں گے ہمارے، کیونکہ جو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور اس میں کانسنٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے ریئل ایشوز آف لائف سے ڈیل کرتا ہے. تو یہاں پہ جو ورس آل عمران ہے 102 اس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. آپ دیکھیں ایڈریسڈ ہے آمنو کو ایز کلیکٹیو. ہاں کہیں کہیں اللہ نے اکیلے کو بھی ایڈریس کیا ہے، رایت الذی یکذب بالدین، جیسے سورہ ماؤن میں کہا ہے کہ وہ کون ہے، اکیلا آدمی ایک الذی. یہاں پہ الذین ہے، تو جہاں بھی یہ جمع کا صیغہ آتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں وہ دین کے نظام کی بات کر رہا ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے وہ ایک جماعت کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے. آپ کہہ لیں حزب اللہ کو ایڈریس کر رہا ہے. تو یہاں کیا ہے حق تقاتے ہی کہ اتقوا اللہ، کہ متقی بنو، یا اللہ سے ڈر کی یہاں پہ نارملی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو 177 ورس تھی اس میں آپ دیکھیں کہ متقی کی اینڈ پہ بات کی ہے کہ یہ کام کرو گے تو آپ متقی بن جاؤ گے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ کہا ہے کہ تم اپنی زندگی یہ جو یہاں پہ ہے موت جو ہے اس تک نہ پہنچو کہ آپ مسلمان بن چکے ہو. یعنی آمنو سے شروع کیا ہے اور کہا ہے کہ پورا سبمٹ کر دو اس نظام پہ، یعنی اعمال صالح کر کے آپ اس کے حصے بن جاؤ. تو یہاں پہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایمان کا جو صرف ایمان پہ نہ کرو، آگے نکلو اس سے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیکنڈ جو ورس ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ ہماری یہ پارٹیز اور یہ فرقے ہیں اس کے حساب سے یہ بڑی امپورٹنٹ ورس ہے. وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ پکڑ لو اللہ کی حبل کو، یعنی رسی کو، قرآن کو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو تمہارے درمیان فرقے بازی نہیں ہوگی، یعنی تمہارے دل ڈیوائیڈڈ نہیں ہوں گے. سو ایمان جو ہے یہ ہمارے دلوں سے وہ جو کوگنیٹو ڈیزوننس کہتے ہیں نفسیاتی طور پہ وہ دور کرتا ہے. ہمارے اندر کے جو کانفلکٹس ہیں وہ دور ہوتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر اس پہ غور کرو، سورہ نساء کی آیت ہے، تو اس میں آپ کو کوئی کنٹراڈکشنز نہیں ملیں گی. اس سے مراد یہ نہیں ہے ایکسٹرنل کنٹراڈکشن، کہ جب آپ اسے پڑھیں گے آپ کے اندر کی جو ڈویژنز ہیں وہ دور ہو جائیں گی. وہ جو شقاق جس سے لیے ورڈ یوز کیا ہے. تو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اس کے بعد کہہ دیا اس نے خود ہی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آپ کے دل نہیں جڑیں گے. یعنی کہ جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کے دل جڑ جائیں گے، آپ کے ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے. تو قرآن نے یہی کہا ہے، جو ورس 213 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں کہا ہے کہ ہول مین کائنڈ از ون کمیونٹی. تو آپ آپس میں آپ کے ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے، اور ڈفرینسز ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ موت کے ساتھ تو زندگی نے ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، یعنی فزیکل لائف نے ختم ہو جانا ہے، اور ہماری اندر کی لائف جو ہے اس نے آگے جانا ہے. تو جو ہماری ذات ہے اس میں اگر ڈفرینسز ہوں گے، کنٹراڈکشنز ہوں گی، ان میں ڈیزوننس ہوگا، اس میں کانفلکٹس ہوں گے، تو وہ ذات جو ہے وہ تو اس دنیا میں مسائل کریٹ کرے گی. اس نے آگے جا کے کس طرح اللہ کی کریشن میں حصہ لینا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر انسان کے اندر کانفلکٹ ہو تو آپ کی یہاں پہ یہ انرجیز جو ہے نا وہ سلو ہو جاتی ہیں. تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ قرآن ہماری ہیلپ کرتا ہے تاکہ ہمارا جو شعور ہے اس میں ڈس یونٹی نہ رہے، اس میں پارٹیز نہ رہے، وہ ایک ایز ون ہیومن کمیونٹی بن کے سوچے. تو مومنین کو اسی لیے اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے دلوں کو جوڑو، اور وہ جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح ایمان لے کے آؤ جیسے اللہ نے کہا ہے، تاکہ آپ کے ڈفرینسز دور ہو جائیں، آپ اکٹھے ہو جاؤ، اور اکٹھے ہو کے پھر مین کائنڈ کے لیے کام کرو. تو یہ ہے جو ہے یہ امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ سب جیسے ہمارے فرقہ باز مطلب فرقے ہیں بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ، تو سب نے اپنا اپنا بنا لیا ہے، وہ قرآن سے تھوڑے سے الگ ہو گئے ہیں، بہت الگ ہیں، سب لوگ کے رہے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں اتنے دور ہیں کہ آپ جی آپ کو بھی علم ہے.
اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ تم لوگ مطلب میری بات پہ آؤ جو میں نے تمہیں بولی اور اس پہ رہو اور اسی پہ ایمان لاؤ، اسی پہ کمٹ کرو. لیکن لوگوں نے جو ڈویژنز ہوئے ہیں وہ اپنا ہر ایک نے اپنا ڈفرینٹ بنا دیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے اور تھوڑا سا ڈیویٹ ہو گئے ہیں قرآن سے وہ لوگ. بہت ڈیویٹ ہے. میں تو ان چیزوں کو بڑا کلیئرلی دیکھ رہا ہوں. یہ بہت انسان اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں سرفراز بھائی، ہم اس دنیا میں واپس نہیں آنا. واپس آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے ایز اے چائلڈ آف بورن ہوں کسی کے گھر میں. اس کے بعد جو میں بن گیا ہوں، میں اپنی ذات کو کسی کو دے ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں نا، میں آج اگر میرے بچے ہوں تو ان کو میری کوالیفیکیشن کبھی بھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی. اور میں جو ہوں اگلی دنیا میں وہ جاؤں گا جو میں بن گیا ہوں. ہاں، اور یہاں کی جو میری ایجوکیشن وہ ہے، وہ میرے کسی کام نہیں آئے گی. میرے کام آئے گی یہ ایمان اور اعمال صالح. اس سے جو میری ذات بنی ہے وہ ذات ویسے بن ہی نہیں سکتی، آپ جو مرضی کر لیں. یہ ایسا وہ ہے، ثبوت ہے اس کا کہ اس کے اندر خود ثبوت ہے. اسی لیے جنہوں نے دین کے لیے کام کرنا ہے ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اس طرح ایمان لے کے آئیں جیسے قرآن نے کہا ہے، پھر عمال کر کے ثابت کریں اپنی ذات پہ کہ میں اس ایمان میں سیریس ہوں، سنجیدہ ہوں، میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں. کیونکہ دیکھیں نا، جب آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تبھی تو لوگوں کے مسئلوں کی سمجھ آئے گی. اگر میں نے کسی یتیم مسکین سے ہیلپ ہی نہیں کی، اس کا مسئلہ ہی نہیں سمجھا، تو میں دین کا نظام تو قائم نہیں کر سکتا نا. یہ ہے. تو آپ کے خیال میں آج کل جو دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، سب نے اپنا اپنا وہ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. قرآن پہ نہیں رہے لوگ، اور قرآن سے ہٹ کے اپنی چیزیں بنا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے اور وہ چیز صحیح. اس لیے اتنی زیادہ ڈیورژن ہو گئی ہے، اتنے زیادہ کمپلیکیشن کریٹ ہوئی ہے کہ وہ لوگ اصل میں جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ انسانی عقل جو ہے نا، وہ خواہشات کے پیچھے چلتی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے. آپ خود بھی دیکھ لیں، آپ کو کوئی چیز پسند آئی ہے، آپ کے پاس اگر پیسے ہیں، منی ہے، آپ جا کے اس کو خرید لیں گے. آپ کی عقل آپ کو بتائے گی کہ آپ یہ کر سکتے ہو. اس میں ویلیوز کوئی نہیں ہے، صرف آپ کی خواہش ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق لو. آپ یہ دیکھو کہ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے اور آپ کے پاس اسپیئر وہ پیسے ہیں تو آپ کسی غریب کو دو، اپنے پاس نہ رکھ لو. تو آپ دیکھیں کہ دونوں کی آؤٹ لک ٹوٹلی چینج ہو گئی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل کو، اپنی خواہشات کو قرآن کی روشنی میں لے آؤ. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خواہشات کو فالو نہ کرو، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ خواہشات کو آپ اس کے اندر لے آؤ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویژن جو ہے وہ بڑھ کے اپنی ذات سے ہٹ کے وہ چلی جاتی ہے وائڈر ایشوز آف لائف پہ. دیکھیں نا، آپ غریب مسکین کو دیکھتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے نا میری طرح کا. جس دن غریب مسکین بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی طرح کا بچہ تھا جیسے آپ تھے، میں تھا. تو غلط نظام نے اسے غریب بنا دیا ہے، غلط نظام نے کسی کو امیر بنا دیا ہے. تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان کی ہیلپ کریں بلکہ اس میں خوشی محسوس کریں، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے نا ہماری طرح کے. اور نظام جب ہی صحیح ہو سکتا ہے جب ہم قرآن سے گائیڈنس لیں. بالکل بالکل ادروائز نہیں ہو سکتا. بالکل 100%. میں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں کہ میری تو ابھی کافی حصہ زندگی کا اسی کو سوچنے پہ گزرا ہے اور سمجھنے پہ گزرا ہے. قرآن کے بغیر انسانیت جو ہے وہ کبھی بھی خوف اور حزن سے آزاد نہیں ہو سکتی. انسان تو خوف کریٹ کرتا ہے. دیکھیں آپ کووڈ-19 جو ہے یہ ایک نارمل پینڈیمک ہے، ٹھیک ہے، یہ مشکل ہے وقت، وداؤٹ گوئنگ انٹو اٹ کہ کس نے کیا ہے. تو اس سے جو خوف اور حزن پیدا ہوا ہے وہ فار مور ہے دین دا پینڈیمک ان اٹ سیلف. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ موت سے پہلے جو زندگی ہے اس کو ہم لیو کیسے کر رہے ہیں، زندہ کیسے ہیں، کیا رہے ہیں اس زندگی کے ساتھ. کیا وہ زندگی اس والیوز کے مطابق ہے جو اللہ نے دی ہیں یا ان کے خلاف ہے.
یہ ہے اصل میں جو کوشچن ہمیں پوچھنا چاہیے. یہ آپ نے اچھا ریز کیا کوشچن. آپ نے موت تو آنی ہے. اس میں ایک سورہ العصر کی آیتیں ہیں 103 کی 1 سے لے کے 3. آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیا ہے اس چیز کو. اس کو الیبریٹ کریں گے آپ؟ جی اس میں بڑی جو چھوٹی سی سورہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں قرآن نے کہا ہے والعصر. اس کا نارمل جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن ہسٹری جو ہے وہ ایویڈنس ہے اس بات پہ ان الانسان لفی خسر کہ انسان نے جب بھی وحی کی روشنی کے بغیر کام کیا ہے تو وہ خسارے میں رہا ہے. اور اس سے بڑا کیا خسارہ ہو سکتا ہے کہ اگر میری ذات جو ہے وہ اگلی دنیا کے لیے تیار نہیں ہوئی, وہ اگلے لائف کے لیے اس قابل نہیں ہوئی کہ وہاں بھی اللہ کی کریشن میں حصہ لے سکے, تو میری یہ زندگی ویسٹ ہو گئی. یہ بہت بڑا لاس ہے. ذرا انسان تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے کہ یہاں ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے اگر ہم کچھ دن جو ہے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہ ہو, آپ نے اس کی تیاری نہیں کی, آپ اس قابل ہی نہیں بنے کہ اللہ کی جو کریشن ہے اس میں فردر حصہ لے سکیں, تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے. تو قرآن نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیں پھر وہ قرآن جو ہے وہ آمنوا اور عاملوا الصالحات کو لے آیا یہاں میں کہ وہ عمل کرو, وہ ایمان لے کے آؤ, بائی ورچیو آف ویٹ آپ اعمال صالح کرو تاکہ دنیا آپ کی جو ہے وہ اس میں بیلنس آ جائے. اس میں انسانوں کی ذات کی بھی بات ہو اور ان کے جسم کی بھی بات ہو, یعنی دونوں کی ضروریات جو ہیں, ذات کی ضروریات بھی اور جسم کی ضروریات بھی پوری ہو جائے. انسانی جو ہاتھوں کی بنی ہوئی دنیا ہوتے ہیں اس میں ذات کی کوئی نہیں بات کرتا. آپ دیکھ لیں کہیں بھی آخرت کی بھی بات نہیں کرتا, اللہ کی ذات کی کوئی بات نہیں کرتا, کوئی لائف ان دا ہیئر آفٹر کی بات نہیں کرتا. ساری بات جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اکنامک پراسپیرٹی کیا ہونی چاہیے, میں اپنے لیے کتنا اکٹھا کر لوں. یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. آپ میڈیا کو دیکھ لیں, اخباریں دیکھ لیں, ڈسکشنز دیکھ لیں, اسی پہ کنسنٹریشن ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس کے لیے دے کم ٹوگیدر, کیونکہ یہ مشکل کام ہے اس لیے صبر کی ضرورت ہوگی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جو حق ہے, جو ٹروتھ ہے, دیکھیں ٹروتھ ایک ہوتی ہے, 2+2 4 ایک ہے, 2+2 5 جو ہے وہ باطل ہے, 2+2 6 باطل ہے, 2+2 3 باطل ہے. تو حق جو ہے وہ ایکسٹریملی پریسائز ہے, وہ خود پروف ہوتا ہے اپنی سچائی کا. یعنی کہ اللہ کی ذات نے پورا یونیورس ہمارے ارد گرد جو ہے اس کو حق کے طور پہ پیش کیا ہے. اس نے انسانی ذات کی ایگزسٹنس کو کہا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے. انسانی ذات جو ہمارے اندر ہے اس کو ایز حق ہمارے سامنے کہا ہے. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ایمان لے کے اعمال صالح کرو, آپ دیکھو حق آپ کو اس طرح نظر آئے گا جس طرح حق کو نظر آنا چاہیے. اور یہ میری خواہشات کا حق نہیں ہے کہ جو میرا جی کرتا ہے میں بنا لوں, وہ ایکسٹرنل سٹینڈرڈ دیتا ہے. تو قرآن جو ہے وہ کسی اور وقت آپ سے میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے وہ قرآن اپنی حقیقتوں کو ہمارے سامنے ظاہر کرتا چلا جاتا ہے. رائٹ فرام بگننگ آپ دیکھیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور وہاں سے شروع کر رہا ہے. رائب کا مطلب ہوتا ہے انسان کے دلوں میں جو سسپیشنز ہوتی ہیں, ڈاؤٹس ہوتی ہیں, اسکیپٹسزم ہوتا ہے, ان کو دور کرتی ہے یہ کتاب. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں وہ جو سورہ نور کی آیت ہے 55, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس نے کہا ہے ایمان لے کے اعمال صالح کرو گے تو ہم تمہیں اسٹیبلش کریں گے لینڈ میں, یعنی کہ آپ کو پاور ملے گی. جی جی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کانسنٹریشن کے ساتھ ادھر آتے نہیں ہیں, ہاف ہارٹڈ کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا انلیس کہ وہ پورے ایمان کے ساتھ کام نہیں کرتا. 5 ایئرز لگتے ہیں ایک ڈاکٹر کو بننے کے لیے, اس میں اس کو اعمال صالح, اس کے جو اعمال صالح ہوتے ہیں مریضوں کو دیکھنا وہ کرتا ہے. اس کے بعد اس کو پھر ایمان آ جاتا ہے 5 ایئرز کے بعد کہ ابھی میں مریضوں کو ٹھیک طرح ٹریٹ کر سکتا ہوں. اور مریضوں کو بھی یقین ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر چونکہ ٹرینڈ ہے یہ مجھے ٹھیک طرح ٹریٹ کرے. یہ ہے اس میں. تو ایمان جو ہے وہ ایک تبدیلی ہے, ویزیبل چینج ہے فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر اسٹیٹ. بہت اچھا آپ نے.
یہ سورہ 16 کی 97. ہاں 16. اس میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے، قرآن نے جو ہے وہ قرآن ساتھ ساتھ ہمیں کلیئر بھی کرتا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ ادر ورلڈلی نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کرتے جاؤ اور آپ کو نتیجہ آخرت میں ملے گا. وہ کہتا ہے نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، یہ ہماری دنیا ہے. الہ السما و الہ الارض، جیسے 43rd چیپٹر میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات اس دنیا کا بھی الہ ہے اور باہر کی دنیا کا بھی الہ ہے، یعنی ہماری انسانوں کی دنیا کا بھی ہے. تو اس میں اس نے کہا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلو، یہ راستے پہ جب چلو گے ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کی زندگی ان سے ڈفرنٹ ہو گئی ہے، ان سے بیٹر ہو گئی ہے جو ایمان اور اعمال صالح پہ نہیں چل رہے. تو اس ورس میں کہا ہے من عامل صالحا من ذکر و انثی، کہ جو بھی صالح اعمال کرے گا، یعنی کہ لوگوں کو بیلنس ریٹین کرنے کے لیے کوشش کرے گا، سوسائٹی میں چینجز لائے گا، اکٹھے مل کے کام کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اسے مومن ہونا ضروری ہے. دیکھیں کوئی بھی ہم دنیا میں کام کریں اس سے پہلے ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے، اور وہ جو خیال ہے وہ اگر ایمان والا خیال ہے تو اس کا نتیجہ ہماری ذات پہ مختلف ہوتا ہے اگر وہ ایمان والا نہیں ہے. میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، یہ ورس تھوڑی سی میں پڑھ کے. اس میں کہا فلا نحیینہ حیاتن طیبہ، تو ان کی زندگی جو ہے وہ طیب ہو جائے گی. حیات زندگی، دیکھیں وہ زندگی کو اس زندگی سے مختلف کر دیتا ہے جو ایمان والی نہیں ہوتی. ولا نجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، ان کے جو اعمال ہیں ان کا بہترین نتیجہ ان کو ملے گا. ملٹی پلائیڈ رزلٹ کہا ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب آپ ایمان لا کے اچھے ڈیڈز کرتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، تو اس کی ملٹی پلائیڈ ریوارڈ ہوتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اگر آپ کے پاس وقت ہو. جی ہاں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر عمل کرنے سے پہلے ایک ہمارے دماغ میں سوچ آتی ہے. لیٹس سی کہ وہ سوچ بغیر ایمان کے ہے تو اس کا سکیل 1 ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ ایمان کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ ایمان میں اللہ کی ذات آ جاتی ہے، اور اللہ کی ذات تو آپ کو پتہ ہے انفینٹ ہے، تو وہ جو ایمان کے ساتھ وہ سوچ آتی ہے وہ ملٹی پلائیڈ ہوتی ہے، فار بگر ہوتی ہے، فار ایڈوانسڈ ہوتی ہے، فار مور ڈیولپڈ ہوتی ہے دین اے سوچ، دین اے تھاٹ جو بغیر ایمان کے آتی ہے. اس لیے وہ جو تھاٹ ہے ایمان کے بعد والی، اس کا ہماری ذات پہ فار ہائر ایفیکٹ ہوتا ہے دین نان ایمان والی جو تھاٹ ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ادر ورلڈلی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان راستے پہ چلتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں ان 5 کانسٹیچوئنٹس میں جو قرآن نے دیے ہیں، فار ایگزامپل ورس 177 میں ہے، وہ کئی جگہ پہ 2 بھی ہیں، کئی جگہ پہ 3 مینشن کیے ہیں، لیکن ایز اے ریفرنس وہ 5 ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری تھاٹس ہیں، یعنی کہ ہمارے شعور کے اندر جو ہم سوچتے ہیں، اس کے بعد جب ہم عمال کرتے ہیں تو ان عمال کا ملٹی پلائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. انیشلی تو اتنا نہیں محسوس ہوتا، لیکن جو ہماری زندگی آگے گزرتی ہے تو وہ جو ہمارے جو ذات ہے، اس ذات میں جو وسعت آتی ہے وہ اتنی ایکسپونینشل ہوتی ہے لیٹر آن کہ آپ اس سے دین کے نظام کو کلیئرلی دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو اسٹیبلش بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے جب مومنین اکٹھے ہوں تو پھر ان کو وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان کو ہیلپ کرتی ہے، یعنی کہ وہ ایک نظام کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں نا امیدی ہوتی ہے کہ جی ہم نے تھوڑا سا کام کیا ہے اور ابھی جی اللہ کی ذات ہماری دعا بھی نہیں سن رہی، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پوری طرح اس میں ایفرٹ نہیں لگاتے، پوری انٹینسٹی کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. جب ہم کسی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، وہ ڈاکٹر کی طرح، اگر اس ڈاکٹر نے پوری طرح اپنے پروفیشن کو نہیں سمجھا تو وہ کل کو مریضوں کو ٹریٹ نہیں کر سکے گا، وہ مریضوں کو بلکہ نقصان پہنچائے گا. تو اسی طرح ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ چاہتی ہے کہ ہم اس لیول کی اپنی ذات بنا لیں کہ ہم دین کے نظام میں اس کی ہیلپ ہمیں مل جائے.
کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تو ہوا معکم اینا ما کنتم ہے نا، تو وہ تو ریڈی ہے ہماری مدد کرنے کے لیے. وہاں پھر ہم جو دعائیں کریں گے وہ دعائیں قبول بھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بالکل سائنٹیفک ہے، بڑا پریسائز ہے. قرآن جو ہے وہ بگیننگ ٹو اینڈ اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ بلا رہا ہے. یہ آسان رستہ نہیں ہے، اس میں شک کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد مشکلات تو بہت ہیں نا، ڈسٹریکشنز بھی بہت ہیں. لیکن جنہوں نے اس طرف آنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایمان کو اس طرح سمجھے کہ جس سے ان کے اندر وہ تبدیلی آ جائے جس سے وہ دین کے نظام کو سمجھنے کے قابل ہو جائے. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے ڈاکٹر اعجاز. تو بیسکلی وی نیڈ فل کمٹمنٹ. جتنی بھی قرآن کی گائیڈنس ہے، آپ کو ایمان جب آپ صحیح طرح لائیں گے، جب قرآن کو آپ سمجھیں گے اور قرآن کی جو گائیڈنس ہے اس پہ پورا عمل کریں گے، دیٹس اے فل کمٹمنٹ صحیح ایمان کے لیے. اچھا، آخر میں پروگرام کے آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں، پلیز گو اہیڈ. تھینک یو ویری مچ جی. بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں آج اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ سب سے شیئر کر سکوں، اور کی ہے میں نے. تو یہاں پہ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ہماری خواہشات کے مطابق دنیا نہیں چلتی. یہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے تاکہ وہ طبعی زندگی میں بھی اور انسانی ذات کی دونوں کی زندگی میں انسان یہاں پہ کریٹ کرے. اور آپ جو دنیا ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں، سائنس کی دنیا، اس میں انسان نے طبعی دنیا میں بہت کریٹ کیا ہے، لیکن جو بھی اس نے کریٹ کیا ہے وہ سب کے فائدے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. اور وہ اس لیے استعمال نہیں ہو رہا کہ انسان جو ایمان والے ہیں انہوں نے آ کے اس کے استعمال کو لے کے جانا ہے سب کے لیے. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب تک ایمان اور مال صالح کے ساتھ ہم اپنی ذات کو ڈیولپ کر کے آگے نہیں آئیں گے، ہمیں اللہ کی مدد نہیں ملے گی. اس پہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی ورسز ہیں. مثلا 35:10 ہے، اس میں قرآن نے کہا ہے کہ جو اعمال صالح ہیں وہ اوپر کو اٹھتے ہیں اور ساری پاور جو ہے اللہ کے پاس ہے. تو یہ چیزیں جب ہم ایمان کے بعد قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی. اگر ہم دیکھیں گے نہیں تو ہمیں نہیں ملیں گی. تو ایمان سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو بھی، ان چیزوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو ایک سطحی نگاہ والے انسان کو نظر نہیں آتی، جو میکینیکلی پڑھتے ہیں نا، جیسے نان مسلمز بھی تو قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے، اور یہ مکمل کتاب ہے، اس سے باہر جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ کو کہیں بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ قرآن سے باہر جائیں. اس میں آپ کو ساری جو مستقل اقدار ہیں وہ دی ہوئی ہیں، اس میں پروسیجر دیا ہوا ہے، اس میں اللہ سے مدد لینے کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے، اس میں یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہیں جو دین کے اندر ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی، دعائیں کیسی سنی جائیں گی، وہ سارا پروسیجر اس میں دیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ کسی اور وقت دوسرے آسپیکٹس پہ بھی ہم روشنی. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. آج ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آخر میں پھر ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ لوگ سب قرآن پڑھا کریں، اس کو غور و فکر کیا کریں، اور آخر میں آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ.